اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے. رب اپنے بندوں کو وہ گنواتا تو نہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ معاف کرتا ہے. اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے. بتاؤ، سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں. پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں. حضور نے فرمایا عمر، صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے، وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے، اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے، اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. لا نہ بلا کے بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، بچوں کو دے دے کے چلے گئے اور حساب ہم دیں. حضرت علی فرمایا تجھ سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں کہ کھائے گا کوئی اور حساب تو دے گا. کیوں رازق بنتے ہو بچوں کے؟ ان کے لیے حلال اور طیب کٹھا کرو، ان کے رازق نہ بنو، ان کا رازق اللہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. جو اس کے دوست کا مذہب ہوگا وہ اسی کا مذہب ہو جائے گا. ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں. دوست کس کو رکھنا چاہیے؟ خوش آمدی کو. جن کو ہم کہیں تاش کھیلو تو وہ تاش کھیلیں، جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں وہ ہمارے دوست ہیں. اور جو کو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں، تھوڑا سا کہیں کہ نہیں تیرے اندر یہ غلطی ہے، وہ دشمن ہے. ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. بھلیا پہلوں سوچ کے لائیے، پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. ویسے میں نے اتنے کچے خیالات کے لوگ بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ فیشن جب آیا تھا سب سے پہلے میں نے بنایا تھا، اس ماڈل کا موبائل سب سے پہلے میں نے لیا تھا. بالکل بالکل آپ کا پہلا نمبر بنتا ہے. جیت گئے بھائی، جیت گئے، آپ کا انعام بنتا ہے، گولڈ میڈل آپ کو ملنا چاہیے. اتنا بڑا کارنامہ، سب سے پہلے فیشن آپ نے کیا. جو فیشن رات کو دیکھ لیا ٹی وی پہ سویرے کر لیا. کیا قوم ہے، کیا تبصرہ ہے، کہاں جیتنا چاہتی ہے. خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو. مسلمان ان چیزوں میں الجھ کر زندگی نہیں گزارتا، اس کی چاہتیں کچھ اور ہیں. اس کو نئی گاڑی مل گئی تو اسے وہ کامیابی نہیں جانتا. وہ تو کہتا ہے کامیابی تو تب ملے گی جب مدینے والے مسکرا کے ملیں گے، جب صبح قیامت رب کہے گا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ کامیابی ہے. ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج، میں آپ یقین کریں، سرے سے ہے ہی نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے. رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج میں جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی. آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے. تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں. ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج، میں آپ یقین کریں، سرے سے ہے ہی نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے. رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج میں جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی. آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے. تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں. ہم یہ سمجھنے لگے کہ صبر کرنے والے بزدل ہوتے ہیں، حالانکہ صبر بزدلی نہیں، صبر دلیر لوگ کرتے ہیں. حوصلہ کرنا بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے، یہ دلیر لوگوں کا کام ہے. جس آدمی میں حوصلہ پیدا ہو جائے نا، ساری دنیا اسی کی ہے، اس کا سب سے گزارا ہو جاتا ہے. اور جو آدمی حوصلہ نہیں پیدا کرتا، صبر نہیں کرتا، اس کا تو ماں باپ سے وقت نہیں گزرتا. یہ جو صبر ہوتا ہے، رضا ہوتی ہے، یہ چیزیں انسان کو سکون دے دیتی ہیں. انسان ٹینشن سے، ڈپریشن سے، پریشانی سے بچ جاتا ہے. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے ہمارا تو دوست ہی کوئی نہیں جوڑا. جو کہ ہم سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے تو ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے.
جو سمجھاتے تھے قائل کرتے تھے وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے، یہ مجھے ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے، اس کو دشمن جانو اپنا جو مجھے سمجھائے ہے۔ سیکھ لو حضرت داؤد کی قوم سے، سیکھ لو کچھ، وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ سیکھ لو حضرت لوط کی قوم سے، ان پر آسمان سے عذاب آیا تھا۔ سیکھ لو کچھ جناب نوح کی قوم سے جن پر سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ سیکھ لو ان قوموں سے جن پر پتھر برسے، جن پر جوؤں کا عذاب۔ سیکھ لو فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ سیکھ لو ان لوگوں سے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اگر نہیں سیکھو گے، اقبال کہنے لگے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، آج وقت ہے، صحت ہے، آج اپنے آپ کو بدلیں۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہ گاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف ہے، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ایک دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے، بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی ہے، نیکی کم کیوں پھیلتی ہے؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ اسلام اپنے کلچر کے لحاظ سے غیرت مند ہے، غیور ہے، کوئی کسی غیر کا طریقہ نہیں اپنایا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، یہ انداز دیکھیے کہ جب تک میت کو لحد میں نہیں رکھا جاتا تھا حضور کھڑے رہتے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں کہ جب تک میت کو، تو ایک یہودی آ گیا، اس نے آ کے کہا جی ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب تک میت کو قبر میں رکھ نہ لیا جائے ہم کھڑے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں۔ تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی نا، کوئی حرج نہیں، لیکن اسلام کا کلچر الگ ہے، تہذیب و تمدن الگ ہے، اسلام غیور ہے۔ ہم کسی سے ادھار کیوں لینے جائیں، ہم کسی کے طریقے کیوں اپنائیں؟ حضور نے فرمایا تم اتنی دیر کھڑے رہتے ہو جب تک میت لحد میں نہ رکھی جائے؟ فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ بھئی، ہم نہیں کھڑے رہیں گے، ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانی چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے، کرو، لیکن ان کی تہذیب کا بھی تو بائیکاٹ کرو نا، ان کے کلچر کا بھی تو بائیکاٹ کرو نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مونچھیں پست رکھو، داڑیاں بڑی کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہ ہے ان کی مخالفت کا طریقہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، تم جب بھی سر پہ امامہ باندھو
ٹوپی رکھ کے باندھو، یہودی کی مخالفت کرنی ہے۔ تو دین اسلام جو مزاج اور معیار دیتا ہے، اس معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔